میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، پچھلی امتوں سے اس کا تعلق تھا، بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز 4 پہی پہ۔ اور آپ جانتے ہو اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں نا، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا ایک امتحان، اور اس سے بڑا امتحان کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آئے، تو اکثر اولاد راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مجھ سے دعا کرو اللہ ابا جی انہوں پردہ دے دے، بڑے یہ ہو ظالموں عاشقوں کی طرح خدمت کرو، تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھائے، تمہاری خاطر فیکٹریوں میں دھکے کھائے، آج تمہاری ضرورت ہی تم مرنے کی دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے۔ اچھا ہمارے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلتا پھرتا لے جائے، حضور نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، اور بھائی اس میں تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یہ اچانک مرنے کی دعا کیوں کروانے آئے؟ کیونکہ ان کے سامنے بہت ساری تلخ حقیقتیں تھیں۔ بیٹے چھوڑ کے دیہاتوں میں خود شہروں کا رخ کیا، صدقہ خیرات کھانے پہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، بستر علالت پہ بھائی کو تڑپتے دیکھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے دیکھا، لیکن اولاد کو خبر بھی نہیں تھی، اور اس لیے ہمارے پاس آتے مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلتا پھرتا لے جائے۔ بات اس بوڑھے کی ہے جس کا تعلق پچھلی امتوں سے، 4 بیٹے، خود زندگی موت سے لڑ رہا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد بیمار ہیں، انہوں نے خدمت کی ضرورت ہے، لیکن ایک عجیب سا فیصلہ، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملا لی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ اچھا جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا، اور میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں، جا پتر تینوں ست ہی خیر۔ وہ اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی، ایک شب سویا خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹے فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا حضرت برکت؟ کہا برکت نہیں ہے، کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت؟ کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا، ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں، گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سونار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دا لگا رہے تھے نا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بادشاہ وقت تک پہنچے، جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا ہے بھائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، 30,000؟ نہیں دوست، 30 خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آئے، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ ریٹ؟ کہا ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جوانوں یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ڈگے سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بڑی دولت ہے یار، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اچھا جھگڑا یہ وراثت کا جھگڑا ہے، آپ ماضی کے دریچوں میں چانک کر کے دیکھیے گا، ایک بچپن میں بھی جھگڑا ہوا تھا، اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا یار؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، کاش کے یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن وراثت پہ ہوا۔ اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں، کتنی گھٹیا بات کہہ گئے ہم۔ اور بھائی ہم پلٹ کے دیکھیں 5-6 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا، ہماری ماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالعمان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کرتے، ایک جیسا کھانا یار، ایک جیسا لباس یار، ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھتے رہے، اور آج ہماری باری آئی تو ہم کہتے کہ میرا گھر چھوٹا، میرے خرچ زیادہ ہے۔ اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پورا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے دوست۔ آج 4 بھائی ابا جی کی برآمدے تک لائے، انتظار کیجئے گا، یہ برآمدے میں نہیں ہوگی، آپ کی 4 بھائی باہر گلی میں پھینکی جائے گی۔ ماں باپ کی قدر میرے دوست، ماں باپ کی زندگی میں جنہوں نے قدر کی، قدر بحال، اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیے، عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین،
والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں جوانوں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے.